ممتاز مذہبی سکالر جانے میں پھر میں آپ سے بات کروں گا ممتاز مذہبی سکالر معروف عالم دین استاد العلماء مقرر بے قدر حضرت علامہ مولانا شاہ نواز فاروقی میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. مولانا شاہ نواز فاروقی. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچہ الفت. حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچہ الفت. عقیدت کی جبیں تیری مربت سے ہے نورانی. اور خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے. خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے. سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے. دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے. جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے. اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے. سیرت بھی ہنسی آپ کی صورت بھی ہنسی ہے. یہ ارض مقدس ہے یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی ساکن جنت بھی یہی ہے. اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے. اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے. ہے عرش نشیں جو بھی یہاں فرش نشیں ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم و تعظیم معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اس پروقار بزم حمد و نعت کے انعقاد پر اس تقریب کے روح رواں استاذ القراء فضیلت الشیخ حضرت قاری ارشد محمود صاحب صفدر اور برادر عزیز بھائی خلیل الرحمان صاحب فاروقی سلمہما کو مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرما کر ذریعہ آخرت بنائے. آج کا اس کی بدصورتی، نمبر 2 اس کی بد کرداری.
سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں ان کے پاس ان دو میں سے ایک نعمت ہے، حسن صورت ہے. لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا خوبصورت، چہرے کا حسن و جمال بے مثال ہے، لیکن کردار کا بڑا گندا ہے. جس کا لیتا ہے دینے کا نام نہیں لیتا. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو حسن کردار کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کا کردار تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ آنکھ سے پھینگا ہے. کردار بڑا اچھا ہے لیکن آنکھ سے پھینگا ہے، ٹانگ سے لنگڑا ہے، رنگ کا کالا ہے. الغرض یہ دو وجہ ہیں کسی بھی ہستی کی نعت اور تعریف کی. نمبر 1 حسن صورت، نمبر 2 حسن کردار. ان میں سے اگر ایک پائی جائے دوسری نہ پائی جائے، نعت ہوتی ہے لیکن تمام نہیں. نعت ہوتی ہے لیکن تمام نہیں ہوتی. اللہ نے اپنے حبیب کی نعت کو تمام بھی کیا اور دوام بھی عطا کیا. تمام بھی کیا، دوام بھی عطا کیا. وہ کس طرح کہ حسن صورت عطا کی تو سب سے اعلیٰ، حسن کردار عطا کیا تو بھی سب سے اعلیٰ، تاکہ نبی کی سیرت، نبی کی نعت، نبی کی تعریف تمام بھی ہو اور اس کو دوام بھی ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن صورت کا کیا عالم تھا، اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی نعت ہے، مثالی تعریف ہے. لیکن میں ایک لفظ سے نبی کے حسن صورت پہ استدلال کرنا چاہتا ہوں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اس انفسکم کے لفظ میں دو قراتیں ہیں. ایک قرات انفس نفس کی جمع ہے اور ایک انفسکم ہے جو نفیس سے اس میں تفضیل ہے. جیسے احسن حسین سے اس میں تفضیل ہے، اجمل جمیل سے اس میں تفضیل ہے، اکرم کریم سے اس میں تفضیل ہے، اشرف شریف سے اس میں تفضیل ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو انفس بنایا، نفیسوں کا نفیس، حسینوں کا حسین، جمیلوں کا جمیل. جیسا حسن و جمال اور شباب و کمال، جیسی جسامت و قدامت، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت اپنے حبیب کو عطا کی. روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو کسی کی نعت اور تعریف کی دو وجہ ہوتی ہے. سب سے پہلی وجہ حسن صورت، دوسری وجہ حسن کردار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے لحاظ سے حسین نہیں احسن تھے، صورت کے لحاظ سے جمیل نہیں اجمل تھے، نفیس نہیں انفس تھے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. ایک قرات انفسکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین دھرتی کائنات پر کوئی نہیں. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سب سے زیادہ ہوئی. حسن کے لحاظ سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن معروف تھا، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے لَوْ رَأَيْنَ حُسْنَ مُحَمَّدٍ يَقْتُلْنَ أَنفُسَهُنَّ. اگر وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا
میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیتی، صرف انگلیوں کے پورے نہ کاٹتی بلکہ خود ہی پوری کٹ جاتی۔ لو رأین حسن محمد یقتلن انفسہن، اگر وہ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیتی پھر انگلیوں کے پورے نہ کاٹتی بلکہ پوری کٹ جاتی۔ اور زمانے نے دیکھا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن صورت کو دیکھا انہوں نے اپنی انگلیوں کے پورے نہیں کاٹے بلکہ دشمن پہلے پورے کاٹے اور پھر نبی کی محبت میں خود بھی پورے کٹ گئے۔ پہلے پورے کاٹے بدر کے میدان میں اور پھر خود پورے کٹ گئے احد کے میدان میں۔ تو جنہوں نے یوسف کا حسن دیکھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کا حسن صورت دیکھا انہوں نے پہلے پورے کاٹے پھر پورے کٹ گئے۔ وہاں پورے بھی کاٹے تو حسن سارا دیکھ کر، اور یہاں پورے کاٹے پورے بھی کٹے تو سارا نہ دیکھ کر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا کامل حسن ظاہر ہی کب کیا تھا؟ اگر نبی کا کامل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو روئے زمین کی کوئی آنکھ محمد کے چہرے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی۔ وہاں پورا دیکھا تب پورے کٹے، اور یہاں پورا نہ دیکھا تو بھی پورے کٹ گئے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں جب جلوہ تھا ان کا جلوہ نما، جب جلوہ تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ کہنا یوں چاہوں گا وہاں پورے بھی انہوں نے کاٹے جنہوں نے دیکھا دیکھا دیکھا، اور یہاں کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو کاٹے اور کٹے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان سے بھی نہیں رہا گیا، وہ بھی دن دیکھے سولی پہ چڑھے۔ یہ جا رہے ہیں غازی علم الدین شہید تختہ دار کی طرف، مقتل کو چلے ہیں دیوانے، مقتل کو چلے ہیں دیوانے، شادہ شادہ فرحہ فرحہ، مقتل کو چلے ہیں دیوانے، شادہ شادہ فرحہ فرحہ، مقتل میں جمال جانا کا جہاں دیکھ نظارہ ہوتا ہے۔ غازی علم الدین شہید سے اگر کوئی پوچھے تو نے نبی کا حسن و جمال دیکھا ہے، نبی کا شباب و کمال دیکھا ہے، وہ کہے گا دیکھا تو نہیں، امیر شریعت سے سنا ہے، مجھے سن کر ہی محسوس ہوا اس جیسی جاذبیت کسی میں نہیں، کشش کسی میں نہیں، واقعیت کسی میں نہیں۔ تو میں نبی کے حسن و جمال اور نبی کے دین و شریعت پہ کٹنے کو سعادت سمجھنے لگ گیا۔ وہاں جنہوں نے پورے کاٹے وہ بھی پورا دیکھ کر، اور یہاں جو پورے کٹے وہ پورا نہ دیکھ کر بھی اور کچھ بھی نہ دیکھ کر بھی، پھر کیوں نہ کہا جائے جب جلوہ تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور کہنا چاہتا ہوں وہاں یہ معاملہ صرف یوسف کے ساتھ تھا، وہاں یہ معاملہ صرف یوسف کے ساتھ تھا، اور یہاں یہ معاملہ محمد کے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی ہو گیا۔ متعدی ہوا، یہاں مصطفیٰ کو دیکھنے والوں کے ساتھ بھی ہو گیا کہ ادھر مصطفیٰ کے لیے بن دیکھے تختہ دار کی طرف جا رہا ہے، اور ادھر اصحاب مصطفیٰ کے لیے بن دیکھے تختہ دار کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھا اس نے بھی نہیں، دیکھا اس نے بھی نہیں، سنا اس نے بھی ہے، سنا اس نے بھی ہے، تختہ اس کے لیے بھی ہے، تختہ اس کے لیے بھی ہے۔ جیل وہاں بھی میاں والی کی، جیل جہاں بھی میاں والی کی، وقت وہاں بھی وہی، وقت جہاں بھی وہی، جلات وہاں بھی وہی، جلات جہاں بھی وہی۔ دیکھا اس نے بھی نہیں، دیکھا اس نے بھی نہیں، ہے وہ بھی غازی ہے، یہ بھی غازی، سنا اس نے بھی ہے، سنا اس نے بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اس نے امیر شریعت سے سنا ہے اور اس نے امیر عظیمت سے سنا۔ میری آواز، میری آواز، میری آواز، میری آواز۔ لو رأینا حسن محمد یقتلن انفسہن، اگر وہ مصر کی عورتیں یوسف کے حسن کی جگہ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیتی
یقتلن انفسہن، جانیں دے ڈالتی. اور ایک بات اور کہتا ہوں، وہاں انہوں نے انگلیوں کے کوڑے تو کاٹے لیکن وہ بھی مدہوشی میں. وہاں انہوں نے انگلیوں کے کوڑے تو کاٹے لیکن وہ بھی مدہوشی میں. اور یہاں پورے بھی کٹے تو ہوش میں. بازو لٹکتا جس وقت دیکھا تو اپنے ہی پاؤں کے نیچے رکھا، جھٹکا دیا اور جسم سے جدا کر کے زمین پہ پھینک دیا. ہوش میں تختے ڈھاک پہ جب لٹکائے گئے خبیب ابن عدی، اور انہیں ایک کافر نے آگے بڑھ کے کہا کہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ اگر تیری جگہ پہ یہاں پہ تیرے پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے تو تجھے یہ بات پسند ہے. ہم نے لا کے کھڑا بھی نہیں کرنا، نہ کیا جا سکتا ہے، یہ صرف باتوں میں ہے. تو ایک مرتبہ کہہ دے یہ بات. جس وقت خبیب بن عدی نے سنی وہ بکھرے ہوئے شہر کی طرف گرج کے بولے کہ ظالم تو یہاں لا کے کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم، محمد کا غلام تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آقا کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے اور میری جان بچ جائے. اس لیے کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا. ہوش میں تختہ دھاگ کی طرف جا رہے، ہوش میں ہے اور یہ سمجھ کر جا رہے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ رشوت سے شادی. تو عرض یہ کر رہا ہوں، وہاں پورے بھی کاٹے تو مدہوشی میں، اور جہاں پورے بھی کٹے تو ہوش میں. علم الدین ایک مرتبہ کہتے، ایک مرتبہ کہ جب تو نے راجپال کو قاتل جہنم کیا اس وقت تو ہوش میں نہیں تھا، اس وقت تو ہوش میں نہیں تھا. غازی نے کہا ظالم کیسی بات کرتا ہے، محمد والے مدہوشی میں نہیں ہوش میں کرتے ہیں. محمد والے مدہوشی میں نہیں، سب کچھ ہوش میں آ کے کرتے ہیں. تو کسی بھی نعت، کسی بھی ہستی کی نعت اور تعریف کے دو اسباب ہیں. نمبر 1 حسن صورت، نمبر 2 حسن کردار. جب یہ دونوں ہو تو پھر نعت تمام ہو جاتی ہے، جب یہ دونوں ہو پھر تعریف تمام ہو جاتی ہے. اگر ان میں سے ایک ہو، مثلا حسن صورت ہے، حسن کردار نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں خوبصورت تو بڑا ہے بڑا بے ایمان. اگر حسن کردار ہو، حسن صورت نہ ہو، لوگ کہتے ہیں ہے تو بڑا ایماندار، ہے تو بڑا نیک اور پاک باز، لیکن آنکھ سے بھینگا ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے. نعت ہوتی ہے اگر ایک ہو ایک نہ ہو، لیکن تمام نہیں ہوتی. جب دونوں مل جائیں پھر نعت کو تمام بھی ہوتا ہے، تمام بھی ہوتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو حسن صورت بھی، حسن کردار بھی، دونوں نعمتیں بطریقے عدم عطا کی تاکہ نبی کی نعت تمام بھی ہو، اس کو تمام بھی. تبھی حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب. حسن صورت بھی ہے، بدصورتی نہیں. یہی وجہ ہے کہ روئے زمین کا کوئی بھی کافر 1000 دشمنیوں کے باوجود نبی کے سر کے بال سے لے کے نبی کے پاؤں کے ناخن تک نبی کے کسی بھی عضو میں نقص نہیں نکال سکا. خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. آپ کے کردار پہ بھی کوئی دھکا دھبا نہیں ہے، مصفا ہے، مجلہ ہے. اس وجہ سے کہ نعت کو تمام بھی کرنا تھا اور تب بھی عطا کرنا تھا. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کی نعت تمام بھی ہوئی اور اس کا تمام بھی رہے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو اسباب مکمل
اپنے حبیب کی نعت اور تعریف کے اسباب مکمل پیدا کیے بطریق اتم نبی صورت کے لحاظ سے احسن. تبھی کسی نے کہا اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے لگی, بلکہ ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے, زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے, باتیں ہے کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا. اور جہاں تک حسن کردار کی بات ہے اس کے اس بات کے لیے بھی قرآن کے ایک لفظ سے استدلال کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا لعمرک, محبوب تیری زندگی کی قسم, محبوب تیری حیاتی کی قسم, محبوب تیری زیست کی مدت کی قسم. اللہ نے نبی کی عمر کی قسم کھائی اور نبی کی عمر 63 برس ہے, جس میں نبی کا بچپن بھی ہے, نبی کا لڑکپن بھی ہے, نبی کی جوانی بھی ہے, نبوت ملنے سے پہلے کے ایام بھی ہے, نبوت ملنے سے بعد کے ایام بھی ہے. اللہ نے مطلقاً نبی کی قسم کھائی, مقید نہیں کیا کہ اس عمر کی قسم جو نبوت ملنے کے بعد کی ہے, اس زندگی کی قسم جو احاطۂ نبوت اور رسالت کے بعد کی ہے. اللہ نے مطلقاً نبی کی زندگی کی قسم کھائی تاکہ پتہ چل جائے نبی کی ساری زندگی کا کردار, نبی کی ساری زندگی کا کیریئر, نبی کی ساری زندگی کا کریکٹر عصمت کی چادر میں لپٹا ہوا ہے, عصمت کی چادر اس پہ ڈال دی گئی ہے. نبی بچپن میں بھی ہو تو کوئی گناہ نہیں کرتا, لڑکپن میں بھی ہو تو کوئی گناہ نہیں کرتا, جوانی میں بھی ہو تو کوئی گناہ نہیں کرتا, نبوت ملنے سے پہلے کے ایام میں بھی کوئی گناہ نہیں کرتا, نبوت ملنے سے بعد کے ایام میں بھی کوئی گناہ نہیں کرتا. مفسرین فرماتے ہیں نبی کی زندگی احاطۂ نبوت کے بعد جن خطوں پہ گزرتی ہے, احاطۂ نبوت سے پہلے بھی انہی خطوں پہ گزرتی ہے, کیونکہ نبی نے نمونہ بننا ہوتا ہے, نبی کے کردار کو اسوہ قرار دیا جانا ہوتا ہے. اس لیے نبی کی زندگی نبوت ملنے کے بعد جن راہوں پہ جن خطوں پہ گزرتی ہے, نبوت ملنے سے پہلے بھی انہی پہ گزرتی ہے. نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے, نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے بچپن میں حضور ایک میلے میں شرکت کے لیے اپنی بکریاں اپنے دوسرے ساتھی کے سپرد کر کے جس وقت گئے وہاں پہنچے جہاں خرافات شروع تھی, وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے حبیب پہ ایسی نیند مسلط کر دی کہ جب تک ہر برائی وہاں سے سمٹ نہیں گئی, مصطفیٰ کی آنکھیں نہیں کھلی, اللہ نے کچھ بھی مصطفیٰ کو نہیں دیکھنے دیا. یہ اس لیے کہ نبی کی ہر شے کا, نبی کے ہر عضو کا پروردگار محافظ ہوتا ہے تاکہ نبی کا کردار مصفا رہے, نبی کا کردار مجلا رہے, نبی کا کردار اجلا رہے, نبی کا کردار عصمت کی چادر میں لپٹا رہے, معصیت نبی کے کردار کے قریب بھی نہ آ سکے, معصیت نبی کے کردار کے قریب سے بھی نہ گزر سکے. تو اللہ نے فرمایا لعمرک, محبوب تیری زندگی کی قسم ہے. اللہ نے مطلقاً قسم کھائی. اگر نبی کی زندگی کے کسی حصے کے کردار پہ بھی اشکال ہوتا, اگر نبی کی زندگی کے کسی حصے کے کردار پہ بھی کوئی شک ہوتا تو پروردگار لا ریب کتاب میں نبی کی عمر کی قسم کبھی نہ کھاتے, نبی کی زندگی کی قسم کبھی نہ کھاتے, زیست کی مدت کی قسم کبھی نہ کھاتے. بات چل نکلی جہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا چلو, نبی کی عظمت پہ آپ کے گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں. نبی کریم کی اپنی تعلیمات یہ ہے, روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقط اشرک, جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے, شرک کا مرتکب قرار پاتا ہے. لیکن یہ کیا ماجرا ہے, نبی تعلیم دے رہے ہیں من حلف لغیر اللہ فقط اشرک, جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. لیکن اللہ خود غیر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. لعمرک کہہ کے ثابتہ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اصول یہ ہے
कसम सबसे बड़े की खाई जाती है, अल्लाह से बड़ा और कोई नहीं है। लिहाजा इंसानियत को हुक्म दिया गया कि कसम जब भी खाओ फकत अल्लाह के नाम की खाओ। मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फकत अशरका, जो गैरुल्लाह की कसम खाएगा वो मुशरिक हो जाएगा। अब हमारे लिए सबसे बड़ा अल्लाह था, हमें हुक्म दिया गया सबसे बड़े के नाम की कसम खाओ। लेकिन जब अल्लाह ने कसम खाना चाही, अल्लाह से बड़ा तो क्या, अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं था, अब अल्लाह किसकी कसम खाते? जब अल्लाह ने कसम खाना चाही तो फिर अल्लाह ने मखलूकात में देखा, अल्लाह को मखलूकात में अशरफुल मखलूकात इंसान नजर आया, फिर इंसानों में परवरदिगार ने देखा, अंबिया का तबका अफसर नजर आया, फिर अंबिया के तबके में इमामुल अंबिया सबसे अफसर नजर आए, फिर अल्लाह ने मोहब्बत में आके मखलूकात में सबसे बड़ी हस्ती मोहम्मद मुस्तफा की कसम खाई, उनकी जिंदगी की कसम खाई। फरमाया लामरू महबूब तेरी जिंदगी की कसम, फिर उन चीजों की भी कसम खाई जिसकी निस्बत मुस्तफा से हो गई। फरमाया लाउक्सिमु बिहाज़ल बलद, नबी के शहर की कसम है, मक्का की कसम है। वअन्तहिल्लुम बिहाज़ल बलद वहाज़ल बलदिल अमीन, नबी के दारुल हिजरत मदीना तैयबा की कसम है। तो छोटे के लिए हुक्म है सबसे बड़े की कसम खाए वरना शिरक होगा। इसीलिए इंसान जब गैरुल्लाह की कसम खाता है शिरक बन जाता है। जब अल्लाह ने कसम खाना चाही न उसके कोई बराबर था न बड़ा था, अलबत्ता मखलूक में सबसे अफजल मोहम्मद थे, तो फिर मोहम्मद की सारी जिंदगी की सारी उम्र की कसम खा के अल्लाह ने बता दिया मोहम्मद की सारी जिंदगी का किरदार पाक है, मोहम्मद की सारी जिंदगी का किरदार साफ है, मुसफ़्फ़ा है, मुजल्ला है, मुतरकन उम्र की कसम खाई है। अगर जिंदगी के किसी एक लम्हे पे भी बद किरदारी का धब्बा होता, वो इस्मत की चादर में लिपटा हुआ ना होता, तो अल्लाह अपने नायब कलाम में नबी की जिंदगी की कसम कभी न खाता। ये सारा इंतजाम इसलिए किया है कि नबी की नात तमाम भी हो और उसको दवाम तमाम भी हो और उसको दवाम भी हो। तो एक वजह तारीफ और नात की हुस्ने किरदार, दूसरी वजह हुस्ने सूरत है। हुस्ने सूरत हुस्ने किरदार ये तारीफ की दो वजह हैं और तस्मीम की भी दो वजह हैं। बदसूरत और बद किरदारी जिनको अल्लाह ने अपने हबीब के करीब से भी नहीं गुजरने, करीब से भी नहीं गुजरने दिया। नबी के करीब से क्या गुजरती है चीजें, नबी के करीब से कैसे गुजरती? अल्लाह ने तो नबी के करीब बैठने वालों के करीब से भी नहीं गुजरने दिया। फरमाया लाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वल फुसूक़ वल इस्यान, पूरी इंसानियत को हुक्म दिया गुनाह के करीब नहीं जाना, फिसक के करीब नहीं जाना, फुजूर के करीब नहीं जाना, मासियत के करीब नहीं जाना। लेकिन जब बाई असहाबे मोहम्मद की आई, अल्लाह ने अंदाज बदल दिया, उसलूब बदल दिया और फरमाया ये अपनी जगह ठहरे रहे। मैं कुफर को, फिसक को, फुजूर को, मासियत को हुक्म दे चुका हूं कि तुमने पैगंबर के साहबा के करीब नहीं जाना। कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। तो उसने सूरत भी अल्लाह ने बतरी के अतम अपने हबीब को अता की, उसने किरदार भी बतरी के अतम अता किया, मासूम बनाया। पूरी जिंदगी की कसम खा के कह दिया कि जिंदगी के किसी लम्हे पे बदकिरदारी का दाग नहीं है। फिर नबी की नात क्यों ना तमाम हो, इसको क्यों ना तमाम हो। अब एक बात नुक्ते की दो जुमलों में अर्ज करके खत्म कर देता हूं। नबी करीम की तारीफ के तमाम और तमाम करने के लिए दो असबाब है, एक हुस्ने सूरत, दूसरा हुस्ने किरदार। लेकिन नबी का हुस्ने सूरत, नबी का हुस्ने सूरत ये एक ऐसी चीज है कि इसको न हम अपना सकते हैं और ना ही इसको अपनाने के मुकल्लफ बनाए गए हैं। और नबी का हुस्ने किरदार जो है उसे हम अपना भी सकते हैं, उसको अपनाने के मुकल्लफ भी बनाए गए हैं। हुस्ने सूरत की तारीफ करके, नबी की नात पढ़ के नबी से मोहब्बत का इजहार होगा, अकीदत का इजहार होगा, मवद्दत का इजहार होगा, उल्फत का इजहार होगा, कुर्बत का इजहार होगा। लेकिन अमली जिंदगी
جس حصے کے ساتھ وابستہ ہے وہ حسن کردار ہے. نبی کا کردار اپنایا جائے, نبی کی سیرت کو اپنایا جائے. کردار نبی کا کیا ہے؟ نبی نے خدا ناشناسی کی خزاں میں خدا شناسی کی بہار پیدا کی ہے, ضلالت کی خزاں میں ہدایت کی بہار پیدا کی ہے, جہالت کی خزاں میں علمیت کی بہار پیدا کی ہے. نبی کریم نے شقاوت کی خزاں میں سعادت کی بہار پیدا کی ہے, بغاوت کی خزاں میں اطاعت کی بہار پیدا کی ہے, اجنبیت کی خزاں میں اپنا عزت کی بہار پیدا کی ہے, بودیت کی خزاں میں قربت کی بہار پیدا کی ہے, نفرت کی خزاں میں محبت کی بہار پیدا کی ہے, جفا کی خزاں میں وفا کی بہار پیدا کی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالیاں دی پتھر برسائے, اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. سم کے عوض دارو شفا دی, دان سنے اور نیک دعا دی, زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. بحر سخاوت کان مربت آئین رحمت شافی امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. دولت دنیا خاک برابر, ہاتھ کے خالی دل کے ترنگر مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم. تو کردار نبوت جس کے حسن کو اللہ نے تمام کیا ہے اس کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے. اور یہ نعت بھی اصل میں ایک عزم ہے, یہ نعت بھی اصل میں جشن نہیں ہے بلکہ عزم ہے اس بات کا کہ آج ہم اللہ کے نبی سے قولن محبت کا اظہار کر رہے ہیں, آج اللہ کے نبی سے لسانن محبت کا اظہار کر رہے ہیں, آج اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کی عزت پہ مر مٹنے کا زبان سے عزم کر رہے ہیں. لیکن اگر کبھی موقع آیا تو پھیلن قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا. نبی کی عزت و عصمت حرمت و ناموس پہ اس عزم سے مٹا جائے گا, اس عزم سے مرا جائے گا کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں خواجہ فتح کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو اس قومی نعت سے فعلی نعت کی طرف انتقال اور حضور کا عزم جمع کیجیے اور یہ سبق لیجیے کہ آؤ دوستو ایک کام کریں, آؤ دوستو ایک کام کریں, اس پہ مصطفیٰ کو عام کریں جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا, ان چراغوں کا اہتمام کریں. باقی دعوانا